الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لي خمسة أطفي بها حر البباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ. زہرا ہے لخت دلے تو حسن ہے تیری شبی. زہرا ہے لخت دل تو حسن ہے تیری شبی. زینب کا یا حسین کا بابا کہوں تجھے. اور حضرت سیدنا پیر نصیر الدین شاہ نصیر نے ایک اور مقام پر یہ کہا باوضو ہو رہی ہے سلیقے سے آج. باوضو ہو رہی ہے سلیقے سے آج. یاد میں آپ کی چشم نم فاطمہ. یاد میں آپ کی چشم نم فاطمہ. عزیزان محترم آئیں کچھ عرض و معروض سے پیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا دیا پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں اگر یہ کہا جائے جو غوث اعظم کی بارگاہ میں کہا گیا تھا تو آپ کی بارگاہ کو بھی اسے نگاہوں میں رکھ کر کہا جائے تو کوئی بات نہیں ہوگی. امام کہتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. عزیزان محترم بغیر کسی تمہید کے کیونکہ کربلا تک کا سفر ہمیں طے کرنا ہے اور بہت سارا مواد ہمارے پاس ابھی وقت کی قلت دامنگیر ہے. چونکہ اس سال جو ہے ہمارا جلسہ غالباً ایک روز تاخیر سے شروع ہوا جس کی وجہ سے جو ہے کل جو ہے 9ویں ہے اور پرسوں 10ویں ہے. عاشورہ ہمارے درمیان جو ہے وہ آئے گا. اللہ کریم جو ہے جو کچھ ہم اس میں سن رہے ہیں اللہ اپنے فضل سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس امید سے کہ مولا حسین ہم تمام کے مجتمع ہونے کو قبول فرما کر ہم پر نظر کرم فرمائیں گے تاکہ ہماری زندگی کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہو جائے. عزیزان محترم کل کی گفتگو ہم نے جو ہے حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ جب کوفہ میں داخل ہوئے آپ کی آمد کا سن کر کے کئی کوفیوں نے جو ہے ایک ہی مجلس میں غالباً 12,000 افراد نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر امام حسین علی جدہ علیہ السلام کے نام پر جو ہے وہ بیعت قبول کر لی اور یہ عہد مصمم کیا کہ ہم امام حسین کے نام پر اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ جو ہے وہ لٹا دیں گے لیکن امام کا جو ہے ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. یہ عہد و پیمان ہوا. اور آپ نے کل سنا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہل کوفہ کو خبردار کیا اور خبردار کر کے کہا تم جو کرنے جا رہے ہو
اس کے نتیجے میں یزید جو ہے وہ ظلم و بربریت اور فتنہ و فساد کا وہ بازار گرم کرے گا، جو کچھ سب تمہارے جو ہے اس کا وبال تمہارے سر آئے گا۔ خبردار کرتے ہیں وہاں سے ایک بدبخت یزید خیر خواہ، یزید کا چاپلوس جو ہے، اس نے یزید کے نام خط لکھا کہ کوفہ کے حالات ایسے ہیں، تیرے نام پر یہاں بغاوت ہو چکی ہے، ان قریب کوفہ کے لوگ تیری بیعت کا انکار کریں گے، تیری جو ہے وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام کے نام پر بیعت کریں گے، ان قریب تجھ پر چڑھائی کریں گے اور تیری حکومت جو ہے وہ تاخت و تاراج ہوگی۔ لہذا وقت سے پہلے کسی سخت آدمی کو کوفہ کا گورنر اور حاکم بنا کر کے بھیج دیا جائے۔ کل تک ہم نے یہاں تک ہم نے جو ہے کل کی نشست میں سنا، جب دو خط روانہ ہوئے، ایک خط مولا امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی طرف مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، دوسرا خط یزید کے دربار کو جو ہے عبداللہ جو ہے خضرمی کا خط تھا جو وہاں پہنچا۔ میں یہاں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے قبل ایک چیز آپ کے ذہن کے حاشیے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب کسی علاقے کے اندر جب کبھی کوئی حادثہ نمودار ہوتا ہے، خاص کر کے دہشت گردی کا کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے، یا پھر کسی کے قتل کی واردات منظر عام پر آتی ہے، یا پھر کسی کا ریپ یا عصمت دری جیسے معاملات، چوری جیسے معاملات جب کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں رونما ہوتے ہیں، تو وہاں کے مسلمان سب سے پہلے ہیڈ لائنز میں یہ دیکھتے ہیں کہیں اس میں مسلمانوں کا نام تو نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کا نام ہوتا ہے تو مسلمانوں کے نام ان ہیڈ لائنز کا بننا یقیناً شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ جب مسلم افراد کا نام اس ہیڈ لائن میں نہیں آتا ہے، دیگر اقوام کا نام آتا ہے، آپ کا ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے، ہم جو ہے وہ اطمینان کی سانس لیتے ہیں۔ حادثہ تو یقیناً جو ہے دل کو دہلا رہا ہے، لیکن شکر ہے کہ اس حادثے کو رونما کرنے والوں میں مسلمان نہیں ہے، مسلمان نام کا کوئی فرد نہیں ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں جتنے حادثے ہمارے سامنے پیش آئے، جب اس میں مسلمانوں کا نام نہیں آتا ہے تو یقیناً ہم جو ہے وہ بڑے اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ حادثہ اسلام کے کھاتے میں نہیں آ رہا ہے، یہ حادثہ مسلمانوں کے نام پر نہیں ہے۔ اور اسی کی بنسبت جب کبھی جو ہے کسی حادثے میں کسی معاملے میں مسلمانوں کا نام آتا ہے تو یہ سوشل میڈیا پر بھونکنے والے افراد ہوں یا پرنٹ میڈیا ہو یا جس پلیٹ فارم پر جسے جو بھی موقع ملتا ہے وہ اسلام پر بات کرنے لگ جاتا ہے، جسے سن کر کے اہل اسلام کے دل دہل جاتے ہیں اور نتیجے میں مسلمان سڑکوں پہ اتر کر کے یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسلام دہشت گردی اور اسلام بربریت اور اسلام ظلم سے ہمیں روکتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اے حسینیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے اس بات پر توجہ کریں کہ کرب و بلا کی داستان میں جتنے افراد کو ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، جتنے رسول اللہ کے گھر کے شہزادوں کو جو ہے وہ مسلا گیا، سیدہ زہرا کی جتنی گلیوں کو مسلا گیا، ان مسلنے والوں میں، ان قتل کرنے والوں میں، ان ظلم و بربریت کا بازار کرنے والوں میں پوری تاریخ کربلا کو اٹھا کر کے پڑھو، ایک بھی کافر آپ کو نظر نہیں آئے گا، ایک بھی بے ایمان نظر نہیں آئے گا۔ جتنے لوگوں نے کربلا کی داستان جو ہے حسنین کریمین کے شہزادوں کے خون سے مرتب کی، اپنے ہاتھوں کو جو ہے ان شہزادوں کے خون سے رنگنے والے مسلمان کہلانے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو قرآن اور جو ہے رسول اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے کہلانے والے تھے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، سر کٹا شبیر کا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ذرا دل دہل جاتا ہے امام عالی مقام امام حسین کی شہادت کو پڑھ کر کے، امام حسین کی شہادت کو سن کر کے۔ المختصر، جیسے ہی یزید کے دربار تک جو ہے عبداللہ خضرمی کا خط پہنچتا ہے، یزید نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ ہمارے لشکر میں، ہمارے گورنروں میں
ہمارے جو ہے سپاہیوں میں کون ایسا شخص ہے جو جس کا مزاج سخت ہو، جو ظلم کے انتہا تک جو ہے ظلم کو پہنچا سکتا ہو، میری حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، تو وہاں ایک نام ایک بدبخت کا لیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد۔ ہر مورخ نے اسے فساد کا بانی قرار دیا، ابن زیاد بانی فساد کا نام آیا۔ یہ اس وقت جو ہے مصر کا گورنر تھا، اس کے تک جو ہے یزید نے یہ پیغام پہنچایا کہ مصر کی گورنری، مصر کی حاکمیت کسی اور کے سپرد کرو، یہ لوگ جلدی سے تمہیں کوفہ کا گورنر اور حاکم بنایا جا رہا ہے، جلدی سے کوفہ کی طرف رواں دوا ہو جاؤ۔ میں نے سنا ہے وہاں مسلم ابن عقیل جو ہے امام حسین کے نائب بن کر کے آئے ہیں، لہذا وہاں پہنچ جاؤ، جو بغاوت ہو رہی ہے اس بغاوت کو کچل دو۔ عزیزان محترم، ابن زیاد جیسے ہی خط ابن زیاد تک پہنچتا ہے، ابن زیاد جو ہے وہ کوفہ کی طرف رواں دوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اس کے جو ہے ساتھی ہیں اور اس کے گھر والے ہیں۔ یہ قادسیہ مصر کے حد و حدود میں سے جب باہر نکلا تو اس نے لباس بدلا، وہ لباس پہنا جو اہل عرب پہنا کرتے تھے، اہل حجاز پہنا کرتے تھے، اس لیے کہ ہر علاقے کے الگ الگ شناخت ہوتی ہے، ہر علاقے کا ایک الگ لباس ہوتا ہے۔ یہ ابن زیاد وہ جو ہے وہ نکما اور کمینہ قسم کا سوچ رکھنے والا بدبخت انسان ہے۔ اس نے جو ہے وہ قادسیہ کی سرزمین پر پہنچ کر اپنا مصری لباس اتار کر کے حجازی لباس پہن کر کے یہ اونٹ پر سوار ہو کر کے مغرب و عشاء کے درمیان جب سورج جو ہے غروب ہو چکا ہے، اس زمانے کی لائٹنگ اور چراغاں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک آنے جانے والے کو پہچانا جائے، لیکن عزیزان محترم بڑی چالاکی اور مکاری کے ساتھ جو ہے اپنے منہ کو نقاب، منہ پر جو ہے وہ کپڑے کو باندھ کر کے رات کی تاریکی میں جو ہے وہ حجاز کا راستہ، جو راستہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف آتا ہے، اس راستے سے جو ہے حجازی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہو کر کے یہ کوفہ کی سرحد میں داخل ہو چکا ہے۔ اب چونکہ آپ جانتے ہیں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھجوایا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوفہ کے حالات بڑے سازگار ہیں، کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں، لہذا آپ چلے آئے۔ جب امام مسلم ابن عقیل نے پیغام بھجوایا، پورا کوفہ جانتا تھا کہ اب امام حسین جلد ہی جو ہے وہ دنوں کے اندر کوفہ آپ کے آمد ہو جائے گی۔ پورا کوفہ امام حسین علیہ السلام کا منتظر تھا، ہر نگاہ جو ہے وہ حجاز کی طرف سے آنے والے راستے پر لگی ہوئی ہے۔ جب ایک قافلہ جو ہے دور سے آتا ہوا حجاز کی جانب سے اہل کوفہ نے دیکھا تو پورے کوفہ کے لوگ جو ہے وہ اس کوفہ کے داخلی دروازے کے پاس جمع ہو گئے اور یہ کہنے اور جو ہے وہ نعرے لگ رہے ہیں، اے یا مرحبا مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے شہزادے، آپ کی آمد ہمارے لیے خیر مبارک ہو، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ اس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں، خوشیوں کا ایک ماحول ہے، پورے کوفہ کے اندر جشن جو ہے منایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کا شہزادہ ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے۔ عزیزان محترم، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، یہ ابن زیاد بانی فساد بڑی چالاکی اور مکاری کے ساتھ جو ہے منہ کو نقاب باندھے ہوئے، منہ کو جو ہے ڈھک کر کے یہ اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ دھیمے دھیمے جو ہے وہ الگ چال اور اپنی جو ہے وہ مکر و فریب چال کے ساتھ کوفہ کی سرحد میں داخل ہوا۔ لوگوں کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ کا شہزادہ آیا ہے تو پورا کوفہ جو ہے اسی آنے واحد میں، اسی راہ پر جو ہے جمع ہو گیا جس راہ سے امام حسین کو آنا تھا۔ لیکن جب بہت سارا مجمع جمع ہوا، راہ چلنے میں دشواری آ رہی تھی، لوگ آگے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان یزیدیوں نے جب دیکھا تو اس میں سے ایک بدبخت نے کہا، لوگوں راستہ دو، ہٹو، اس لیے کہ یہ امام حسین نہیں ہے بلکہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ یہ یزید کی جانب سے جو
جو ہے وہ کوفہ کا حاکم اور گورنر بن کر کے یزید کی طرف سے یہاں آیا ہے۔ جب اہل کوفہ نے جب یہ سنا یہ آنے والے اپنے منہ ڈھانپ کر کے جو آ رہے ہیں، منہ چھپا کر آنے والا امام حسین نہیں ہے بلکہ وہ ابن زیاد ہے، جب اہل کوفہ نے جب یہ سنا ان کے دل دہل گئے، ان کے کلیجے منہ کو آنے لگے، سب مفارہ مجمع جو ہے وہ منتشر ہو گیا۔ وہ جلدی سے جو ہے گورنر ہاؤس پر پہنچا، 10-20 افراد کے ساتھ رات گزر گئی۔ صبح جیسے ہی نمودار ہوئی، ابن زیاد بانی فساد نے جو ہے وہ پورے اہل کوفہ کو مدعو کیا اور مدعو کر کے گورنر ہاؤس کے سامنے جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے اس نے ایک خطاب دیا، ایک تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا، اے لوگوں، میں نے سنا ہے تم نے یزید کی حکومت کے خلاف تم نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر تم نے بیعت کی ہے، خبردار حکومت یزید کی ہے، حکومت یزید کی ہے، دور جو ہے وہ یزید کا چل رہا ہے، اور کوفہ جو ہے یزید کے زیر صدارت آتا ہے، یزید کے زیر اثر آتا ہے، لہذا میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے، اگر تمہیں اپنا مال عزیز ہے، اگر تمہیں اپنی بچوں کی جان عزیز ہے، اگر تمہیں اپنے گھروں سے محبت ہے، تو جلد سے جلد جو ہے مسلم ابن عقیل سے جو ہے تم اپنا رشتہ توڑ دو، ان سے بیعت تم توڑ دو، ان کی بیعت کو تم جو ہے وہ ختم کر دو اور دوبارہ جو ہے یزید کی بیعت کو تسلیم کر لو۔ عزیزان محترم، جب لوگوں نے یہ تقریر ابن زیاد بانی فساد کی سنی تو لوگوں کے دل دہل گئے، لوگوں کے کلیجے جو ہے واللہ اکبر وہ کھانپنے لگے، جو ایک ہفتے کے اندر جن 80,000 افراد نے، بعض کے مطابق 40,000 کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کے نام پر امام مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی، وہ ابن زیاد کی تقریر سن کر کے ان تمام میں سے کئی جو ہے 1000 افراد نے جو ہے اسی وقت بیعت کو توڑ دی، اور اس کے بعد جو ہے جیسی ہی تقریر ختم ہوئی، کوفہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، جتنے رئیس اور دولت مند تھے، جتنے سرداران تھے، اس ابن زیاد بانی فساد نے ان تمام کو گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ بلوا کر کے ان تمام سے یہ لکھوایا کہ تم مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہیں دو گے، تم مسلم ابن عقیل کو پناہ نہیں دو گے، تم مسلم ابن عقیل کے ساتھ اپنی تلواریں نہیں کرو گے، اگر تم کرو گے تو تمہارے جو ہے خلاف کارروائی کی جائے گی، تمہارے گھروں کو نیست و نابود کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے قتل کیا جائے گا۔ جب ابن زیاد کی جب یہ بات سنی تو تمام سرداروں نے، تمام کوفہ کے رئیسوں نے، تمام کوفہ کے امیروں نے جو ہے وہ ابن زیاد کی اس تقریر پر انہوں نے معاہدہ کیا اور لکھ کر کے انہوں نے تحریر دی کہ ہم جو ہے مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہیں دیں گے، مسلم ابن عقیل کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ عزیزان محترم، جس وقت تک یہ سارے معاملات ہو رہے تھے اس وقت حضرت سیدنا امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مختار ابن عبید کے مکان پر آپ جلوہ فکن تھے، آپ نے قیام فرمایا، اور جو ہے آپ نے جیسے ہی کوفہ کے حالات کا جائزہ لیا تو آپ نے مزید جو ہے مختار ابن عبید کے مکان پر رہنا مناسب نہ سمجھا، تو آپ نے جو ہے حضور کے ایک اور عاشق رسول ہے حضرت جناب ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ محب اہل بیت ہے، آپ نے ارادہ کیا کہ جناب مختار ابن عبید کا مکان چھوڑ کر ان کے مکان میں جو ہے جا کر کے قیام پذیر ہوا جائے۔ اور یہاں یہ بات بھی بتاتا ہوا چلو، حضرت ہانی بن عروہ اور ابن زیاد کے تعلقات بڑے اچھے تھے، دونوں کی دوستی زمانوں سے تھی۔ جب حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے گھر پر قیام فرمایا، مہمان بن کر کے گئے، تو حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد سے ملنے جانے کا جو معمول تھا آپ نے ترک کر دیا۔ جب کبھی پیغام آتا ابن زیاد کی جانب سے کہ ہے ہانی بن عروہ جو ہے گورنر ہاؤس آؤ کچھ بات چیت کی جائے، حضرت ہانی یہ کہہ کر کے ٹال دیتے میری طبیعت علیل ہے، بہت سارے معاملات کہہ کر کے ٹال دیتے، ملاقات کے لیے نہیں جاتے۔ اب ابن زیاد نے
پوری جو ہے وہ کوشش کی، چھان بین کی کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ مسلم ابن عقیل کا پتہ لگایا جائے، مسلم ابن عقیل کو تلاش کیا جائے، لیکن جو ہے حضرت مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے سپاہی تلاش کر کر کے تھکے، لیکن نتیجہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، وہ حضرت مسلم ابن عقیل کو تلاش نہیں کر سکے۔ بہت سوچ و بوجھ کے بعد جو ہے ابن زیاد بانی فساد نے ایک ترکیب یہ سوچی۔ ابن زیاد کا ایک ترکی غلام تھا جس کا نام معقل تھا، اس نے اپنے غلام کو بلایا، بلا کر کے 300 سونے کے سکے، 300 درہم اپنے غلام کے ہاتھ میں دیا، یہ لے 300 درہم، جا کسی نہ کسی طرح سے مسلم ابن عقیل کا پتہ لگا کر کے لا، اگر تو اس کا پتہ لگا کر کے لائے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس لیے کہ غلامی کی زندگی بھی بڑی عجیب ہوا کرتی تھی اور آزادی بڑی نعمت ہوتی تھی، ایک آزادی جہنم کی، ایک آزادی دنیا کی۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دنیا کی بنسبت جو ہے جہنم کے آزادی کو جو ہے وہ لوگ چن لیتے تھے۔ المختصر، اب یہ معقل یہ بدبخت شخص جو ہے گلی کوچے گھومتے گھومتے کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر کے پہنچ کر کے پوری مسجد پر نگاہ ڈالتا ہے، پوری مسجد پر نگاہ دوڑاتا ہے کہ کوئی ایسا تو ہوگا جو مسلم ابن عقیل کا جاننے والا، پہچاننے والا ہوگا، اس لیے کہ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر حضرت مسلم ابن عقیل ہے۔ یہ بہت بڑا راز تھا، یہ ہر ایک کو معلوم نہیں تھا، کچھ مخصوص افراد تھے جنہیں اس کی اطلاع تھی، ہر ایک کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ یہ بدبخت شخص معقل جو ہے بہت دیر تک مسجد میں بیٹھا رہا۔ وہاں اسی کوفہ کی جامع مسجد میں ایک بزرگ ہے جن کا چہرہ بڑا حسین و جمیل ہے، ایسا لگتا ہے ان کے چہرے سے یہ حقیقی محب اہل بیت ہے۔ عزیزان محترم، اہل بیت سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا دیکھیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے دل جگمگا رہے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر محبت اہل بیت کے آثار نظر آتے ہیں۔ اس بدبخت نے بہت سارے کوفیوں کو دیکھا، اس کی نگاہ آ کر کے ٹکتی ہے حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی کے چہرے پر۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے، حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی اس نے جا کر کے سلام کیا اور کہا کہ میں ایک غلام ہوں، میں ترکی سے جو ہے وہ آزاد ہو کر کے یہاں کوفہ آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے اندر کسی مقام پر جو ہے آپ نے قیام فرمایا ہے۔ میں نے بہتوں کو پوچھا، کسی نے اس کی خبر نہیں دی۔ میں بہت جو ہے وہ ان کے گھر سے محبت کرنے والا ہوں، ان سے میری بڑی عقیدت ہے۔ میرے پاس یہ دیکھو 300 سونے کے سکے ہیں، 300 درہم ہے، میری خواہش یہ ہے میں یہ 300 درہم حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں دے کر کے ان کے ہاتھ پر اب جو ہے بیعت کروں اور اپنی بخشش کے لیے دعا کراؤں۔ یہ سارا ماجرا سنا تو سننے کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجہ نے آپ نے سامنے سے پوچھا، اے معقل، تو اتنے پوری مسجد کے اندر اتنے لوگ تھے، سب کو چھوڑ کر کے تو میرے ہی پاس کیوں آیا؟ تو مجھ ہی سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ تو اس بدبخت نے بھی کہا یہی وجہ ہے کہ ان تمام چہروں میں آپ کا چہرہ ایسا لگتا ہے کہ آپ محب اہل بیت ہیں، آپ محبت جو ہے اہل بیت میں اپنی زندگی کی شب و روز کو گزار رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جب حضرت سیدنا حضرت سیدنا اوسجہ نے جب یہ بات سنی تو کہا، ہاں تم نے صحیح پہچانا، یقیناً میں اہل بیت کا ایک ادنا سا غلام ہوں، تیری بات مجھے بڑی پسند آئی، چل میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں۔ اس کے فریب میں حضرت مسلم ابن اوسجہ آ گئے۔ اللہ اکبر، آپ جو ہیں اس بدبخت غلام کو لے کر حضرت سیدنا ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں لے گئے، اور جس مخصوص مقام میں حضرت مسلم ابن عقیل اور آپ کے شہزادے قیام پذیر تھے، وہاں لے جا کر کے حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی لے جا کر کے آپ سے ملاقات کرائی۔ وہ ظالم بدبخت وہی ساری باتیں حضرت مسلم ابن عقیل سے کہتا ہے اور کہتا ہے، اے ابن رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اب اتنے بے وفا اور اتنے غداروں کے بیچ میں اس ایک نئے غدار کو پہچاننا یقیناً دشوار ہے، یقیناً مشکل ہے۔ امام مسلم ابن عقیل نے جب اس کی گفتگو سنی
جب اس کی بات سنی تو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل نے اسے اپنا ہاتھ دیا، اس نے بیعت کی، اور اس نے وہ جو 300 درہم تھے وہ حضرت مسلم ابن عقیل کے خدمت میں پیش کیے۔ حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل نے کہا ہم کوئی مال و دولت اپنے پاس نہیں رکھتے، ایک آدمی کو آپ نے دے دیا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، قربان جائیں۔ یہ بدبخت شخص صبح سب سے پہلے آتا، رات میں سب سے تاخیر سے جاتا، سارے ملنے والوں کو نوٹ کرتا، ساری باتیں سنتا، سارے راز جا کر کے جو ہے رات کی تاریکی میں ابن زیاد بانی فساد کے پاس جا کر کے سارا معاملہ سنتا۔ کئی دن تک یہ آتا رہا، حضرت مسلم سے ملتا رہا، ساری خبریں جانتا رہا اور جا کر کے ابن زیاد کو سناتا رہا۔ عزیزان محترم، جب ابن زیاد کو اس بات کا علم ہو چکا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہانی بن عروہ کے گھر جو ہے وہ قیام پذیر ہے، تو اب ابن زیاد نے حکم نامہ جاری کیا کہ جاؤ ہانی بن عروہ کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ عزیزان محترم، اب حضرت ہانی بن عروہ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت سیدنا ہانی بن عروہ کے حوالے سے میں نے پہلے ہی کہا تھا، ہانی بن عروہ اور ابن زیاد کی پرانی جو ہے وہ دوستی تھی۔ آپ نے راز کو نہ کھولتے ہوئے حکمت کے ساتھ آپ نے سلام کیا، اس بدبخت نے جواب نہیں دیا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ بھی حضرت ہانی سلام کرتے ہیں، وہ بدبخت جواب نہیں دیتا۔ اب تیسری چوتھی مرتبہ جو ہے اب ابن زیاد آگے سے کہتا ہے، او ہانی بن عروہ، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے یزید کے خلاف اپنے گھر کو تو چالوں کا اور دیگر معاملات کا مرکز بنا کر یزید کے خلاف تیرے گھر جو ہے وہ چالیں چلائی جا رہی ہے، یزید کے خلاف تیرا گھر جو ہے وہ بیعت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ نے جو ہے وہ پہلے تو یہ کہا ہمارے گھر کوئی نہیں ہے، یزید کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہو رہا ہے، چونکہ اگر کہہ دیتے حضرت مسلم ابن عقیل کا راز فاش ہو جاتا، حضرت مسلم ابن عقیل کی آپ کے گھر قیام کی خبر مل جاتی۔ حضرت ہانی نہیں چاہتے تھے کہ اس راز سے پردہ اٹھے۔ آپ نے کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کہا میں نے سنا ہے تم نے جو ہے یزید کے دشمن کو اپنے گھر میں امان دی ہوئی ہے، اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے۔ حضرت ہانی کہتے ہیں یہ سچ نہیں ہے، تجھ تک کوئی غلط اطلاع پہنچی ہے، یاد رکھیں ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے، اگر جھوٹ بول کر کے اگر اہل بیت رسول اللہ کے اگر شہزادوں کو بچایا جائے تو میرا ایمان یہ کہتا ہے وہ جھوٹ سب سچ سے بہتر ہے، وہ جھوٹ بہتر ہے جس سے کسی کی جان بچ جائے۔ المختصر، میں مزید بات کو یہاں طول نہ دیتے ہوئے، جب ابن زیاد نے سنا اب چونکہ ہانی بن عروہ میری کوئی بات نہیں جو ہے وہ سننا چاہ رہے تھے، اس نے جو سننا چاہ رہے ہیں، تو اس بدبخت نے اس جاسوس کو بلوایا جو اس کا غلام تھا، بلا کر کے کہا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جیسے ہی حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معقل نامی غلام اور جاسوس کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ اب شہزادہ رسول کا راز نہ رکھ سکا، جسے ہم اہل بیت کا معین سمجھ رہے تھے، جسے ہم اہل بیت کا وفادار سمجھ رہے تھے، یہ تو غدار نکلا، یہ تو بے ایمان نکلا، یہ تو جاسوس نکلا۔ اب حضرت سیدنا ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ببانگے دوہل کہا، ہاں حضرت مسلم ابن عقیل اور آپ کے شہزادے میرے گھر میں قیام فرما رہے ہیں۔ جب ابن زیاد نے سنا تو ابن زیاد نے حضرت ہانی سے کہا اگر تمہارے گھر میں وہ قیام کر رہے ہیں، گفتگو کو ساری باتوں کو سارے مکالمات کو چھوڑتے ہوئے اخیر ابن زیاد نے کہا اے ہانی بن عروہ جلد سے جلد مسلم ابن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت ہانی راضی نہ ہوئے، کہا مجھے خبر نہیں تھی کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر تشریف لائیں گے، مجھے معلوم نہیں تھا اور میں مہمان بنانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آپ نے اپنی بات ببانگے دوہل کہی اور کہا آپ بذات خود مجھے ان کا محب سمجھ کر کے میرے گھر تشریف لائے تو ان کو دیکھ کر کے میں منع بھی نہ کر سکا، اس لیے کہ ان کی خدمت
میرے لیے باعث شرف تھی، مجھے اجازت دے، میں جاؤں گا، جا کر کے میں ان سے کہوں گا اب جو ہے آپ میرے گھر میں مزید مہمان نہیں رہ سکتے، آپ جو ہے چلے جائیں، یہ کہہ کر کے آپ جانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے نہیں نہیں، اس بات پر تم ضمانت دو ہمیں کہ تم یہاں سے جاؤ گے، مسلم ابن عقیل کو قید کر کے ہمارے دربار میں لاؤ گے، اسی صورت جو ہے ہم تمہیں یہاں سے جانے دیں گے۔ حضرت ہانی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں کسی صورت حضرت مسلم ابن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ میرے مہمان ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، ان کے جو ہیں ان کو تیرے حوالے جیسے ظالم کے حوالے میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسی گفتگو میں جو ہے بات اور بڑھ گئی، آوازیں اونچی ہو گئی، اب حتیٰ کہ جو ہے حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زیاد بانی فساد کے درمیان جو ہے وہ جھگڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ اب حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن زیاد بانی فساد نے ایسا تماچا مارا کہ آپ کے ہونٹ پھٹ گئے، اور دوسرا جو ہے اپنے نیزے سے ایسا وار کیا کہ آپ کی جو ہے وہ ابرو کی یہ والی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ خون خون ہو گئے۔ اللہ اکبر! جب یہ معاملہ پیش آیا کوفہ کے گورنر ہاؤس میں، پورے کوفہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی، حضرت ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ ابھی آپ شہید نہیں ہوئے۔ جب پورے کوفہ کے اندر یہ بات پھیل گئی، حضرت ہانی چونکہ کوفہ کے ایک بہت معزز شخص تھے، ایک بڑے عظیم سردار تھے، آپ کا قبیلہ بڑا بہادر قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مزعج جو ہے یہ بڑا جو ہے بہترین اور بہادر قبیلہ ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی خبر آپ کے قبیلے پہنچی، آپ کے قبیلے کے 1000 افراد جو ہیں ایک لشکر بنا کر پورے جو ہے وہ گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیتے ہیں، یا پھر جو ہے گورنر ہاؤس کے آگے آ کر کے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کے کہتے ہیں، اور وہاں نعرے لگائے جا رہے ہیں، ایسے نعرے کہ کوفہ کا گورنر ہاؤس جو ہے وہ دہل گیا۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ کس طرح تم نے ہمارے سردار کو قتل کیا، کس طرح تم نے حضرت ہانی بن عروہ کو شہید کیا، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ جب یہ ابن زیاد نے یہ دیکھا کہ اب سچویشن جو ہے میرے اندر سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، تو اس بدبخت نے یہ ترکیب بنائی کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے حضرت ہانی بن عروہ کی زندگی اور ان کے زندہ ہونے کی خبر ان تک پہنچائی جائے۔ جیسے ہی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر ملی کہ حضرت ہانی بن عروہ گرفتار کر لیے گئے اور ابن زیاد نے قتل کر دیا، تو حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے وہ باہر آ کر کے آپ نے کوفہ کی سرزمین پر ندا لگائی، اے لوگوں آؤ، اب جو ہے حضرت ہانی بن عروہ کے قتل کا قصاص لیا جائے۔ جب آپ نے ندا لگائی، مورخین لکھتے ہیں آپ کے ندا پر، آپ کی ایک آواز پر دوبارہ وہی کوفی جو ہے 50,000 کی تعداد میں آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور پورا کوفہ کا جو گورنر ہاؤس تھا اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ کوفہ کا گورنر ہاؤس کو 50,000 افراد نے گھیر لیا۔ جب ابن زیاد نے یہ دیکھا تو اس کے دل دہل گئے۔ اس نے حضرت قاضی شریح کو بلایا، بلا کر کے کہا دیکھو یہ تم ہانی بن عروہ کو دیکھ لو، ان سے بات چیت کر لو، ان کی زندگی وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، اسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، اور جا کر کے ان کا جو قبیلہ بنو مزعج کے جتنے نوجوان آئے ہیں انہیں جا کر کے ان کی زندگی کی بات پہنچا دو، زندگی کی خبر دے دو کہ وہ ہانی بن عروہ زندہ ہے، ہو سکتا ہے وہ چلے جائیں گے۔ اب دوسری جانب حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ تمام چاہ رہے تھے کہ کوفہ کے گورنر ہاؤس پر حملہ کیا جائے اور کوفہ کا گورنر ہاؤس جو ہے وہ فتح کر لیا جائے، لیکن یہ ابن رسول اللہ کی شان ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں ہم جنگ کے لیے پہل نہیں کریں گے، ہم جنگ کے لیے پہل نہیں کریں گے، اس لیے کہ جتنا ہو سکتا ہے
ہم گفتگو سے ہم بات چیت کر کے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ کسی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ یہ رسول اللہ کے گھر کے شہزادوں کا جو ہے ان کا مزاج یہ ہے، ان کی طبیعت یہ ہے۔ اسی اثنا میں اس ابن زیاد بانی فساد نے جو ہے کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو قید کر لیا، اور قید کر کے گورنر ہاؤس کے اندر وہ لے آیا۔ اب جو ہے ان تمام لوگوں نے کو جو ہے ابن زیاد نے حضرت قاضی شریح سے کہا جاؤ جا کر کے دیکھو اور ہانی بن عروہ سے بات چیت کرو، اور ان کی زندگی کی علامت جا کر کے وہ زندہ ہے اس کی خبر ان کے قبیلے والوں کو دے دو۔ حضرت ہانی بن عروہ سے جب قاضی شریح بات کرنے لگے، قاضی شریح نے اتنا کہا میرے قبیلے کے 10 افراد بھی اگر گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو گئے تو یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، ابن زیاد نیز تو نابود ہو جائے گا، یزید کا تخت پلٹ جائے گا۔ یہ کہہ کر کے آپ بھیجیں، اور ساتھ ہی ساتھ بختل نامی ایک جاسوس جو ہے قاضی شریح کے پاس قاضی شریح کے ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت قاضی شریح جو ہے وہ کوفہ کے گورنر ہاؤس کی دیواروں پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے کوفہ والوں سنو، حضرت ہانی بن عروہ زندہ ہے، وہ ابھی موجود ہے، ان کے قتل کی جو خبر پہنچائی گئی وہ خبر جو ہے وہ غلط ہے، وہ خبر غلط ہے۔ یہ جتنا سننا تھا آپ کے قبیلے کے جتنے نوجوان تھے وہ سب وہاں سے نکل گئے، مجمع منتشر ہو گیا۔ عزیزان محترم، اب یہاں اس وقفے کو، اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، غنیمت جانتے ہوئے، ابن زیاد نے تمام سرداروں کو جو قید کیا تھا انہیں مجبور کیا کہ تمہارے اہل خانہ، تمہاری اولادیں، تمہارے بچے، تمہارے قبیلے کے لوگ کوفہ کے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کوفہ کے گورنر ہاؤس کی دیواروں پر چڑھ جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، یزید کی حکومت کی بغاوت نہ کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم تمہیں یہیں قتل کر دیں گے، تمہارے بعد تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ جب سرداروں نے یہ سنا تو یہ سن کر کے انہوں نے کہا اگر ہمارے بہادر اگر جرت کر بھی لیں، قلعہ فتح ہو بھی جائے، کیا پتا اس وقت تک ہم زندہ رہیں گے یا نہ رہیں گے۔ تو انہوں نے بے ایمانی اور بے وفائی سے گورنر ہاؤس پر کھڑے ہو کر کے ان سارے سرداروں نے کہا لوگوں اپنے اپنے گھروں پر واپس چلے جاؤ، اگر تم یہاں رکے رہے تو یہ یزید کی جتنا لشکر ہے تم پر چڑھائی کرے گا، تمہارے گھروں کو آگ لگائی جائے گی۔ ایک کے بعد دیگر سردار نے اپنے اپنے قبیلے سے جب ساری باتیں کہی تو وہ مجمع جو 50,000 کا لشکر جرار کی شکل اختیار گیا تھا، اپنے اپنے سرداروں کی بات سن کر صبح سے شام تک جو ہے وہ ایک کے بعد دیگر وہ اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ عزیزان محترم، نماز مغرب کے وقت تک جو ہے علامہ امام طبرانی اپنی تاریخ طبری میں نقل کرتے ہیں کہ 50,000 کا مجمع 500 افراد پر مشتمل رہ گیا، 500 افراد پر مشتمل رہ گیا۔ امام مسلم ابن عقیل کوفہ کی جامع مسجد میں امامت فرما رہے ہیں، جس وقت آپ نے اللہ اکبر کہا تو اس وقت 500 لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، 500 لوگ کھڑے ہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو کیا دیکھا؟ ایک بھی آدمی آپ کے پیچھے موجود نہیں ہے، ایک بھی آدمی آپ کے پیچھے موجود نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کوفی لا یوفی، جس شہر کے اندر، جس کی فضا میں، جس کے آب و ہوا میں بے وفائی ہو اسی کو کوفہ کہا جا رہا ہے، اور یہ اسی شہر کے رہنے والے باشندے ہیں جنہیں حضرت مسلم ابن عقیل نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھیگ گئی، آپ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اپنے شہزادوں کو لے کر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہوئے، بے سہارا محسوس کرتے ہوئے آپ کوفہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ کبھی اپنے بچوں کا خیال آتا ہے، کبھی امام حسین کو جو آپ نے خط روانہ کیا اس خط کا یاد آ کر کے دل دہل جاتا ہے، جس طرح انہوں نے مجھے
جو ہے وہ بے سہارا چھوڑ دیا، مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اگر امام حسین آئیں گے تو یہ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ایک طرف یہ غم آپ کو کھایا جا رہا ہے، دوسرے طرف چھوٹے چھوٹے حضرت اون و محمد، حضرت سیدنا محمد اور ابراہیم آپ کے ساتھ ہیں، ایک طرف بچے ہیں، دوسرے طرف کوفہ والوں کی بے وفائی ہے، تیسری طرف امام حسین کی آمد کی فکر ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادوں کو لے کر کوفہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ گھر جو کوفہ ہے، یہ وہی کوفہ کی گلیاں تھی۔ ہر گھر کا آدمی چاہتا تھا کہ ابن رسول اللہ ہمارے گھر پہ اب جو ہے اپنے قدم سے ہمارے گھر کو شرف بخشے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اے ابن رسول اللہ آپ ہمارے مہمان بن جائیں۔ چند ہی دن کیا گزرے ہیں، یہی کوفہ ہے، آپ جس گلی پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں ہر گھر بند ہے، ہر گھر بند ہے، ہر گھر کا دروازہ جو ہے وہ بند ہے۔ چلتے چلتے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ایک گھر پر پڑی جس کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ایک بوڑھی خاتون کا گھر ہے جسے حضرت طاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ وہ گھر اس لیے کھلا ہے، اس خاتون کا ایک بیٹا ہے جو شرابی تھا، ابھی تک وہ واپس نہیں لوٹا۔ حضرت طاعہ جو ہے وہ اسی بیٹے کے انتظار میں دہلیز پر بیٹھ کر کے اپنے بیٹے کے منتظر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب اس دروازے کو دیکھا آپ کے پاس گئے، جا کر کے کہا مائی تھوڑا سا پانی پلا دے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب یہ کہا، وہ بوڑھی خاتون حضرت طاعہ جسے کہا جاتا ہے، حضرت مسلم جو ہے جناب طاعہ سے جب پانی کا سوال کرتے ہیں، وہ خاتون اندر گئی، جا کر کے پانی پیش کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے پانی پی کر کے جو ہے آپ وہیں بیٹھ گئے۔ وہ خاتون کہتی ہے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کہیں اور چلے جائیں، اس لیے کہ میں اس گھر میں اکیلی خاتون ہوں، آپ یہاں آپ کا بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ آپ وہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے، حضرت مسلم جو ہے سارے معاملات میں گم ہو چکے ہیں، اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ کچھ وقفے کے بعد جب وہی خاتون پھر دوبارہ کہتی ہے آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ یہاں سے جاتے کیوں نہیں ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کے آنکھیں بھیگ گئی، کہا اے خاتون میں جاؤں تو کہاں جاؤں، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے، یہاں میرا کوئی جو ہے مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے۔ کل تک یہی کوفہ تھا جو ہر گھر کا آدمی یہ چاہتا تھا کہ میں اس کے گھر میں قیام کر جاؤں، میں اس کے گھر میں مہمان بن کر کے جاؤں، لوگ میری مجھ سے دعائیں لیتے رہے، لیکن آج یہی کوفہ ہے، کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی مجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی مجھے مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کوفہ والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ جب اس خاتون طاعہ نے جب یہ سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے، اس نے پوچھا کیا آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں ہے؟ حضرت مسلم کہتے ہیں ہاں میں ہی مسلم ابن عقیل ہوں، جسے مہمان بنا کر کے بلایا گیا، جسے مہمان بنا کر کے بلایا گیا، جس کے ناز کندھے اٹھائے گئے اور چند ہی دنوں کے بعد جسے بے سہارا اور تنے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی طاعہ نے یہ سنا، حضرت طاعہ کہتی ہے کہ میری قسمت کہ آپ میرے گھر تک پہنچے ہیں، میرے لیے بڑا شرف ہوگا آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ ابن رسول اللہ کو حضرت طاعہ نے جو ہے مہمان بناتی ہیں، ایک مخصوص کمرے میں آپ کو رکھتی ہیں، اچھا بہترین جو ہے وہ آپ کے لیے بستر بچھا کر کے آپ کے شہزادوں کے لیے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ اسی اثنا میں دیر رات کے جو ہے وہ طاعہ کا شرابی بیٹا جو ہے نشے سے چور چور ہو کر کے جب گھر آتا ہے تو کیا دیکھا، میری ماں اس کمرے کے اندر اس مخصوص کمرے میں بار بار آتی اور جاتی رہتی ہے۔ ماں سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے تو جناب طاعہ کہتی ہے وجہ کچھ نہیں ہے، آج ہمارے مقدر جو ہے عروج پر ہے، آج میرا گھر جو ہے وہ رشک جنا بنا ہوا ہے، آج سیدہ زہرا کی نگاہ کرم ہمارے گھر پر ہوئی ہے، ذرا دیکھو نا رسول اللہ کا شہزادہ ہمارے گھر مہمان بن کر کے آیا ہے، رسول اللہ کے گلشن کا ایک
عظیم لہلہاتے گلاب جو ہیں آج ہمارے گھر مہمان بن کر ہمارے مقدر کو چاند لگا دیے ہیں. جیسے اس نے سنا اور اس کی والدہ نے طاعہ نے کہا بیٹے اس راز کو فاش نہ کرنا, اس راز کی خبر کسی اور کو نہ دینا. یہ کہہ کر کے رات ہو گئی. حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے حضرت طاعہ کے گھر پر آپ آرام فرما رہے ہیں. وہ بڑی محب اہل بیت تھی. یقیناً جن کے دلوں میں اہل بیت رسول اللہ کی محبت بس جاتی ہے وہ ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, وہ جان دیتے ہیں, لیکن محبت کا دامن جو ہے وہ جانے نہیں دیتے. عزیزان محترم, میں اپنی گفتگو کو یہی روک کر کے ایک آپ کی توجہ چاہوں گا. محبت اہل بیت آسان نہیں ہے. محبت اہل بیت جو ہے جس کے سینے میں بس جاتی ہے یقیناً اس کا مقدر عروج پر پہنچ جاتا ہے, یقیناً اس کا تقدیر کے اوپر جو ہے وہ چاند لگ جاتے ہیں. محبت اہل بیت وہ انمول نگینہ ہے, لیکن یاد رکھیں یہ جسے مل جاتا ہے اسے بڑا آزمایا جاتا ہے, اسے بڑی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے, اسے بڑی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہم نے تاریخ میں پڑھا ابن سبتین ہے جو خلیفہ منصور کے زمانے کا ایک بہت بڑا عالم دین ہے. اللہ اللہ, اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ایسی تھی. اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم دین ہے, اپنے بڑے زمانے کا سب سے بڑا عالم دین ہے, اور دنیا کا دستور رہا ہر دور میں اہل بیت سے بغض رکھنے والے رہے ہیں, ہر دور میں اہل بیت سے عداوت اور دشمنی رکھنے والے موجود رہے. اس خلیفے نے جو ہے ابن سبتین کو بلوایا, بلا کر کے کہا یہ میرے دو بیٹے ہیں, یہ محل ہے, یہ تیرے لیے غلام ہے, یہ تیرے لیے لشکر ہے, بس تیرا کام یہ ہے تو میرے بچوں کو بڑھا, میرے بچوں کو بڑھا, میرے بچوں کو بہترین بنا. ابن سبتین نے ساری جو ہے وہ شرطیں منظور کر لی, خدمت کو قبول کر لیا, بادشاہ کے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں. چند دن گزر گئے, ابن سبتین کو بلایا, بلا کر کے کہا بتا اے ابن سبتین میرے بچوں کی حالت کیا ہے, میرے بچوں کی کیفیت کیا ہے. ابن سبتین کہتے ہیں آپ کے بچوں کی بات تو نرالی ہے, بڑے عقل مند ہے, بڑے ہونہار ہے, بڑے چالاک ہے. یہ سن کر کے اس بدبخت نے کہا یہ مت سناؤ, میں جانتا ہوں میرے بچے اچھے ہیں, میرے بچے بڑے عقل مند اور چالاک ہے, یہ بتاؤ میرے بیٹے کیا علی کے بیٹوں سے بہتر ہے, کیا میرے بیٹے علی کے بیٹوں سے بہتر ہوئے یا نہ ہوئے. ابن سبتین کے کانوں پر یہ بات پڑنی تھی. ابن سبتین جس کے دل میں محبت اہل بیت گھر کر گئی تھی, ابن سبتین نے اس کی بادشاہت کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے کہا تھا تیرے بچے علی کے بیٹوں کے مقابلہ کیا کر سکتے ہیں, تیرے بیٹے علی کے بیٹوں کی جوتیوں کے برابر نہیں ہے, علی کے بیٹوں کی جوتیوں کے برابری بھی نہیں کر سکتے. کہاں تو ان کے برابری کرنے تلا ہے. جیسے ہی سنا جو محل دیا گیا وہ چھین لیا گیا, خان جتنے خادم تھے سب چھین لیے گئے. جلاد کو حکم دیا گیا کہ ابن سکین کو ننگا کیا جائے, اس کی قمیص اتاری جائے. جلاد جس کا وزن کم و بیش 120 کلو کا جلاد ہے, اب سزا کیا ہے, اس جلاد کو میخوں کے چپل پہنائے گئے, میخوں کے چپل پہنائے گئے, اور جلاد کو حکم ہوا ابن سبتین کو لٹا. جس سینے میں اہل بیت کی محبت کا یہ دم بھر رہا ہے اس سینے کو کچل, ذرا ایک مرتبہ اس پر ذرا اچھل کر کے دے, کیا محبت باقی رہتی ہے یا نہیں. جن کے دل ان کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں, ابن سبتین کے جو ہے سینے پر جلاد چڑھا ہے. اللہ اکبر. ابن سبتین کہتے ہیں ہاں یہ محبت اہل بیت ہے جو اس راہ سے بھی گزارتی ہے, جو اس راہ سے بھی گزارتی ہے. اے اللہ کے رسول آپ گواہ ہیں, آپ کے شہزادوں کی محبت میں اس سے بھی زیادہ اگر کوئی سزا دی جائے ابن سبتین قربان سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے. یہ دل آپ کی محبت کا, آپ کی آل کی محبت کا مرکز ہے. یہ جان رہے نہ رہے لیکن کبھی اس دل سے آپ کی آل کی محبت ختم نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے جب حضرت سیدنا امام شافعی نے جب اہل بیت کا ذکر کیا تو لوگ رافضی کہتے ہیں, لوگ طعنے دیتے ہیں, لوگ شیعہ کہتے ہیں. تو اس زمان
زمانے میں امام شافعی جیسا کہتا ہے، لوگوں سنو، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے، شیعت ہے، اس زمانے کا میں سب سے بڑا رافضی ہوں، جبکہ آپ کہتے ہیں نہیں، سنو، اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت اور شیعت نہیں ہے، بلکہ کامل ایمان کا نام اہل بیت کی محبت ہے۔ المختصر، حضرت طاہا کے بیٹے نے جب یہ سنا حضرت مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں قیام فرما رہے ہیں، تو اس شخص کو جب یہ پتا چلا، دوسرے دن کی صبح ہوئی، بازار میں ایک منادی ندا لگا رہا ہے کہ جس کے گھر میں مسلم ابن عقیل اور ان کے بچے پائے جائیں گے اس گھر کو تباہ کر دیا جائے گا، جو ان کی خبر لا کر کے دے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ شرابی جس کا نام جو ہے بلال اسدی کہا جاتا ہے، دیکھیں اس کا بھی نام جو ہے کتنا مقدس نام اس بدبخت کا اس کی والدہ نے رکھا، کیا سوچ کر کے رکھا تھا، اور یہ کیا بن گیا۔ اس نے جب یہ سنا جو خبر دے گا مسلم ابن عقیل اور ان کے بچوں کی، اسے مالا مال کر دیا جائے گا، نشے میں دھتا سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا، جا کر کے جو ہے عبد الرحمن ابن اشعث کو جا کر کے کہتا ہے کہ جو ہے تم جس مسلم ابن عقیل اور ان کے فرزندوں کو ڈھونڈ رہے ہو، جانتے ہو انہیں میری والدہ نے ہمارے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے، مہمان بنایا ہوا ہے۔ المختصر، جیسے ہی جو ہے ابن زیاد کے لشکریوں کو، یزیدیوں کو جیسے ہی پتا چلا، ابن زیاد نے ایک لشکر جو ہے محمد ابن اشعث کے کمان میں ایک لشکر دیا، اور وہ سب جو ہے صبح سویرے جو ہے صبح صادق کے وقت حضرت سیدنا طاہا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں۔ اب میرے امام مسلم ابن عقیل رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور جو ہے وہ راز و نیاز میں لگے ہوئے ہیں، مناجات میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی اثناء میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی جب آواز حضرت مسلم ابن عقیل نے سنی، حضرت مسلم ابن عقیل سمجھ گئے اب میری گرفتاری کے لیے جو ہے وہ سپاہی آ گئے ہیں۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ علی کا شیر جو ہے کچھار سے باہر نکلتے ہیں، اپنی تلوار میان سے نکالے، قربان جائیں جتنے ظالم اور جتنے یزیدی کتے حضرت مسلم ابن عقیل کی طرف بڑھتے، حضرت مسلم ایک کے بعد دیگر کو فنا جو ہے واصل جہنم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ علی کا شیر ہے، اور حیدر جس کے اندر حیدر کرار کی جوہر نہ ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے کہا گیا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب ان بدبختوں نے دیکھا کہ مسلم ابن عقیل کو ہم قابو میں نہیں کر سکتے، جس طرف سے آ رہے ہیں یہ علی کا شیر جو ہے انہیں فنا فی النار جو ہے واصل جہنم کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اب ان یزیدی کتوں نے یہ ترکیب بنائی کہ اب انہیں ایسے گرفتار کرنا ناممکن نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پر پتھر برسانے شروع کیے، اور دوسرا جو ہے دوسری طرف سے جو ہے وہ گھاس کی لکڑیوں کو آگ لگا کر حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت طاہا کے گھر پر پھینکنے لگے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف آگ بھڑک گئی۔ اب علی کا شیر لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اب حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل نے جو ہے وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کے آپ کھڑے ہیں۔ یہی بدبخت ہے ابن اشعث، یہ آ کر کے کہتا ہے اے مسلم ابن عقیل، اے رسول اللہ کے شہزادے، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ اپنی تلوار روک لیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ امان کا مطلب میں آپ کی جان کی گارنٹی لیتا ہوں، میں آپ کی جان کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ تلوار روک دیں۔ اہل عرب، اہل حجاز پرانے زمانوں میں جو کسی کو امان دیتا تھا وہ اپنی جان دے دیتا تھا، لیکن ان کی جان کی حفاظت کرتا تھا، اس کا نام امان تھا۔ جب حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں، ابن اشعث نے جب یہ کہا تو حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو روک دیا۔ آپ نے تلوار کو روک دی۔ جب آپ جنگ لڑ رہے تھے آپ کے اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ پھٹ چکے ہیں، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، سر اقدس سے خون بہ رہا ہے۔ اس
اس اسنا میں آپ نے تلوار روک لی، آپ کے لیے خنجر لایا گیا، جب آپ کو اس پر بٹھایا گیا تو یہی محمد ابن اشعث ہے، آ کر کے آگے بڑھ کر کے چاروں طرف سے گھیر کر کے حضرت مسلم ابن عقیل کی تلوار چھین لی گئی۔ جب تلوار چھین لی گئی تو حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کیا تم نے مجھے امان نہیں دی تھی؟ کیا تو نے مجھے امان نہیں دی تھی؟ میں جانتا تھا تم کوفی لاجوفی ہو، تم بے وفائی کرو گے۔ المختصر حضرت مسلم ابن عقیل کو جو ہے وہ قیدی بنایا گیا، گرفتار بنا کر کے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے ابن زیاد کے طرف، گورنر ہاؤس کی طرف لے گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہاؤس کے دروازے پر کھڑے ہیں، اندر جو ہے محمد ابن اشعث پہنچا ہے۔ اسی اسنا میں کیا دیکھے؟ علی کا شیر ہے جو لڑتے لڑتے نڈھال ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر! وہیں پاس میں ایک مٹکے میں ٹھنڈا پانی موجود تھا۔ حضرت مسلم ایک بدبخت سے کہتے ہیں تھوڑا سا پانی پلا دے۔ وہ بدبخت کہتا ہے جسے یزید کی دولت پر ناز تھا، یزید کی دولت کے نشے میں جو چور چور تھا، وہ کہتا ہے اب تو تم جہنم کا پانی ہی پیو گے معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر! یہ جملہ دہراتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں تم جہنم کی خبر دے رہے ہو، سنو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جنت کے جو ہے، جنت ہمارے نانا کی جاگیر ہے، جنت ہمارے نانا کے صدقے بنی ہے، ہم جسے کہیں گے نانا جان اسے جنت عطا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے انہی میں ایک شخص تھا جو نرم دل تھا، جب انہوں نے اس نے حضرت مسلم ابن عقیل کی کیفیت کو دیکھا تو وہ خود جو ہے وہ پانی کا پیالہ اپنے غلام کے ذریعے بھجواتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا پیالہ لیتے ہیں۔ اللہ اللہ! وہ منظر کو نگاہوں میں لائیں، وہ منظر کو نگاہوں میں لائیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے پانی کا پیالہ لے کر کے اپنے منہ کے جیسے ہی قریب کرتے ہیں، وہ ہونٹ جو پھٹے تھے، وہ جو دانت شہید ہوئے تھے، وہ خون جاری تھا، پانی کے اندر خون آ کر کے گر جاتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں نانا کا یہ طریقہ ہے، نانا کا یہ فرمان ہے، جس پانی کے اندر خون شامل ہو جائے اسے پیا نہیں جاتا۔ آپ نے دوسرا پیالہ لیا، اس میں بھی جو ہے وہ آپ کے دانت کے ٹکڑے آپ اس میں جو ہے وہ گرنے لگے۔ تیسرا پیالہ، اس کی بھی حالت یہی تھی۔ تیسرا پیالہ دیکھ کر کے آپ کہتے ہیں اب تو قدرت کو یہی منظور ہے، اب پانی حوض کوثر ہی سے پیا جائے گا۔ یہ کہہ کر کے آپ نے پیالہ دے دیا، آپ کو لے کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت سیدنا امام ابن مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ساری گفتگو ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن زیاد بانی فساد کہتا ہے کہ تم یزید کے خلاف بیعت کرتے ہو، یزید کے خلاف امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہو، تم یہ ساری باتیں کہی۔ تو امام مسلم ابن عقیل کہتے ہیں ہم یہاں آئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں خطوط بھیجے گئے، ہمیں فلاں فلاں نام سے خط آئے اور انہوں نے کہا آپ آئیں، ہم آپ کی اقتدا کریں گے۔ ہمیں قیامت کا واسطہ دیا گیا، ہمیں رسول اللہ کا واسطہ دیا گیا، ہمیں شریعت کا اصول کے ذریعے ہمیں بلایا گیا، ہم آئے ہیں، ورنہ ہمیں حکومت کی، ہمیں اقتدار کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، بات ہوتی رہی۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو ہوئی تو ابن زیاد نے اخیر میں یہ کہا امام حسین اگر یہاں نہیں آئے تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، لیکن اگر وہ آ گئے تو ان کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، اور جو تم نے کوفہ کے اندر اتنے لوگوں سے یزید کی جو بیعت کی ہے، یہ جو معاملہ ہوا، یہاں جو کچھ مسائل ہوئے، اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل کے قتل کا فرمان سنایا گیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں یہ جان رہے نہ رہے کوئی پرواہ نہیں، اس سے پہلے میری 3 باتیں ہیں، ان میری 3 وصیتوں کو پورا کر دو۔ میں نے کوفہ میں فلاں اپنے قریبی دوست سے 700 دینار قرضہ لیا ہے، 700 درہم قرضہ مجھ پر باقی ہے، یہ میری تلوار ہے، یہ میری زرہ ہے، اسے بیچ کر کے میرا قرضہ
ادا کر دیا جائے۔ دوسرا حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں، یہاں الگ الگ روایتیں ہیں، دونوں روایتیں آپ کے سامنے سنا کر کے آگے بڑھوں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے کہ وہ کوفہ کی جانب کوچ کر جائیں، یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں، یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تیسری وصیت یہ کی کہ جب میں انتقال کر جاؤں، جب میں جام شہادت نوش کر جاؤں، اس وقت جو ہے میرے جسم کی بے حرمتی نہ کی جائے، میرے جسم کو جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ ابن زیاد بانی فساد کہتا ہے اگر ہم تمہیں دفن کر دیں گے تو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان کیسے بنے گا، ہم تمہاری تیسری شرط منظور نہیں کر سکتے۔ المختصر ابن زیاد بانی فساد نے حکم دیا کہ امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے گورنر ہاؤس کی سب سے اونچی دیوار پر لے جائیں۔ اس فاطمہ کی کچھار کو لے کر کے گئے ہیں، پورے زخموں سے چور چور ہیں، قربان جائیں۔ وہ منظر یاد کریں، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے گورنر ہاؤس پر لے جایا گیا۔ کوفہ کے گورنر ہاؤس کی دیوار پر کھڑا کر کے آپ پر ایسا حملہ کیا گیا کہ اللہ اکبر، علی کا شیر جو ہے ایک ہی لمحے میں آپ کا سر آپ کی تن سے جدا ہو گیا۔ آپ کے وجود مسعود جو ہے، آپ کا وجود، آپ کا جسم اطہر جو ہے وہ کوفہ کی دیوار سے کوفہ کی پیچھے سائڈ جو ہے وہ زمین پر آ گرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے آپ کے جسم کی بڑی بے حرمتی کی۔ اللہ اکبر۔ یہ داستان کربلا کے پہلے شہید ہیں جو حق و باطل کے اس معرکے میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اللہ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی اللہ ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اب حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اب یہاں پر جو ہے اس کی خبر پورے کوفہ کے اندر جو ہے پھیل گئی۔ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے۔ یہاں ابن زیاد بانی فساد نے حضرت ہانی بن عروہ کے حوالے سے یہ حکم سنایا کہ انہیں شہر کے بیچو بیچ بازار میں لے جا کر کے انہیں شہید قتل کر دیا جائے اور ان کے سر کو یہاں بازار کے بیچو بیچ چوراہے پر ان کے سر کو لٹکایا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو سکے کہ جو یزید کے خلاف جائیں گے ان کا حال یہی ہوگا، ان کا انجام یہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ داستان کربلا کے دوسرے شہید ہیں۔ جب قاضی شریح نے جب یہ دیکھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت محمد، ایک کی عمر 7، ایک کی عمر 6 سال ہے اور ایک کی عمر 8 سال ہے، یہ دونوں شہزادے رات کے عالم میں حضرت قاضی شریح کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ حضرت قاضی شریح نے جب حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، آپ کا دل دہل گیا، اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کر کے کہتے ہیں جلدی سے ان دونوں شہزادوں کو جو ہے باب العراقین کی جانب سے ایک قافلہ مدینہ منورہ جا رہا ہے، جلدی سے لے کر کے ان شہزادوں کو جاؤ اور جا کر کے اس قافلے کے اندر ان شہزادوں کو ملا دو، چھوڑاؤ تاکہ یہ حفاظت کے ساتھ اپنے نانا جان کے شہر پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ قدرت کا قلم لکھ چکا ہے، ان کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت قاضی شریح نے دونوں شہزادوں کو جگایا، جگا کر کے سینے سے لگایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، ان کے ماتھے کے بوسے دے رہے ہیں۔ جب شہزادوں نے یہ منظر دیکھا، دیکھ کر کے ان کی چیخیں نکل گئی، اے قاضی شریح، یہ معاملہ تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا ہمارے والد حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں؟ اتنا سننا تھا، حضرت قاضی شریح کی چیخ نکلی، کہاں ہاں شہزادوں، تمہارے والد بزرگوار حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ذرا تصور کریں، تنہائی کے عالم میں اپنا ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں جا کر کے یہ مہمان بنے ہیں اور یہاں پہ
یہاں پر انہیں جب یتیمی کا صدمہ ملا ہوگا، جب ان کے والد کی موت کی شہادت کی خبر ملی ہوگی، تو ان شہزادوں کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی، ان چھوٹے چھوٹے حضرت زہرا کے نونہالوں پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب پھر جو ہے قاضی شریح کہتے ہیں بیٹوں وقت نہیں ہے، جلدی سے شہزادوں میرے بیٹے کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ قاضی جو ہے ایک قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے سے مل جانا۔ قاضی شریح کے بیٹے کو نکلتے نکلتے اتنی تاخیر ہو گئی، وہ قافلہ باب العراقین سے گزر چکا ہے۔ دور دراز مقام پر اڑتی ہوئی دھول اور گرد و غبار نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ گھوڑے اور اونٹ جب ریت پر چلتے تھے تو وہاں پر مٹی اور جو ہے دھول اڑا کرتی تھی، یہی اس کی علامت تھی کہ قافلہ گزر رہا ہے، قافلہ ابھی بہت قریب ہے۔ قاضی شریح کے بیٹے اسد نے کہا بیٹو یہ دیکھو یہ جو قافلہ جا رہا ہے، جلدی سے دوڑتے ہوئے جو ہے اس قافلے میں مل جاؤ اور مل کر کے انہیں کہنا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں، ہمیں نانا کے مدینے تک چھوڑ آؤ، وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، قربان جائیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے یہ دونوں یتیم ہیں، اپنے نازک لہجے، اپنے نازک جو ہے وہ بوجھل قدموں سے باپ کی یتیمی کا بوجھ لے کر کے اپنے شہر کی جو ہے جدائی ہے، ایک طرف ماں کا غم ہے، ایک طرف جو ہے وہ جو ہے کوفہ کے لوگوں کے بے وفائی ہے، یہ سارے غموں کو لے کر یہ دونوں شہزادے اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کو بڑھا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ چھوٹا گرتا ہے تو بڑا سنبھالتا ہے، بڑا گرتا ہے تو چھوٹا ہاتھ پکڑتا ہے، لیکن تقدیر کا قلم چل چکا ہے۔ میرے عزیزوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ گرد ختم ہو گئی، دھول ختم ہو گئی۔ اب جو ہے وہ بچے دونوں جو ہے مایوس ہو گئے، نہ وہ قافلہ ہے، نہ ہی وہ گرد ہے، نہ ہی وہ دھول ہے جس کا وہ پیچھا کر رہے تھے، سب ختم ہو گیا۔ اب اسی اسنا میں وہی بیٹھے ہیں، کچھ یزیدیوں نے دیکھا، دیکھ کر کے ان دونوں شہزادوں کو گرفتار کر لیا، لے کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ ابن زیاد نے دونوں کو قید کرنے کا حکم دیا۔ میرے عزیزوں یہ وہ دین ہے جس کے لیے رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو قید کیا گیا۔ اب بھی اگر ہم اس دین کی قدر اور اس کی اہمیت کو فراموش کریں گے تو پھر ہم سے زیادہ بے وفا کون ہو سکتا ہے۔ ابن زیاد نے دونوں شہزادوں کے قید کا حکم دیا، دونوں شہزادوں کو قید میں بند کر دیا گیا۔ ادھر ابن زیاد نے یزید کے نام خط لکھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا کہ یہاں مسلم ابن عقیل کو میں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، ہانی بن عروہ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ یہ مسلم ابن عقیل کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم میری قید میں ہیں، آپ جیسے کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر کے خط روانہ ہوا۔ مسلم ابن عقیل کے بچے جو ہیں وہ کوفہ کی جیل میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کریں نا، ذرا تصور کریں 18 سال کا بیٹا جب جیل کے اندر جاتا ہے، اس باپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس باپ کی کیفیت، یہ جو ساری صعوبتیں ہیں، یہ ساری تکلیفیں جو اٹھائی جا رہی ہے صرف اور صرف دین محمدی کے بقا کی خاطر، صرف اور صرف جو ہے ظالم و جابر حکمران کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری صعوبتوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ اتفاق دیکھیں، جو جیل کا داروغہ تھا، جو جیل جس کے ذمے پر تھی، وہ محب اہل بیت تھا، وہ رسول اللہ کے گھر کا گھرانے کا محب تھا، وہ جس کا نام مشکور تھا۔ اس نے شہزادوں کو دیکھا، سینے سے لگایا، نہلا دھلا کر کے نیا لباس پہنایا، ان بچوں کو کھانا کھلایا، کھلا کر کے قربان جائے۔ اس نے جو ہے دونوں شہزادوں کو جو ہے اپنی انگوٹی دی اور دے کر کے ایک راہ پر لے گیا۔ دیکھو بیٹو، یہ جو راہ جا رہی ہے سیدھے یہ راہ قادسیہ کی طرف جائے گی، تم اسی راہ پر چلتے جانا، وہاں قادسیہ پہنچ کر میرے بھائی عثمان کو یہ میری انگوٹی دے دینا، یہ میرے بھائی کو انگوٹی دینا اور اسے کہنا کہ مجھے آپ کے بھائی مشکور نے بھیجا ہے، داروغہ جیل کوفہ نے مجھے بھیجا ہے، لہٰذا ہم رسول اللہ کے شہزادے ہیں، ہمیں مدینہ منورہ تک بحفاظت پہنچا دیا جائے۔ اب یہ دونوں شہزادے پھر جو ہے ایک امید کی کرن ان کے دل میں جاگ اٹھی۔ اب یہ دونوں شہزادے پھر جو ہے کوفہ کی گلیوں میں دوڑ لگا رہے ہیں، پھر دوبارہ کوفہ کی گلیوں میں اپنی داغ یتیمی لیے ہوئے جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اب ایک
پھر جو ہے دوڑتے دوڑتے جو ہے صبح کی سفیدی جب نمودار ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچے ہیں، جہاں سے نکلے تھے دوبارہ وہیں پہنچے ہیں۔ اب پھر دوبارہ وہ ڈر، وہی خوف، پھر دونوں سہم گئے۔ اب پناہ تلاش کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کیا دیکھا، ایک دریا کے کنارے ایک درخت ہے جس کے اندر ایک بڑا سا گڑھا ہے، ایک کھوکھلا درخت ہے، اور اس درخت کے کنارے ایک پانی کی نہر بھی رواں دواں ہے۔ شہزادوں نے سوچا، مشورہ کیا، آج دن بھر جو ہے اسی جو ہے درخت کی جو کھوکھلا جو درخت ہے اسی سوراخ میں ہم وقت گزار لیں گے، پھر جب رات ہوگی پھر اسی راہ پر چل پڑیں گے۔ قربان جائیں، دونوں شہزادے ایک دوسرے سے نمٹ کر، ایک دوسرے سے چمٹ کر اس جو ہے درخت کی جو ہے وہ گڑھے کے اندر بیٹھے ہیں، اس شان کے ساتھ گویا کہ ایسا لگتا تھا ایک چاند نے دوسرے چاند کو اپنے باہوں میں لیا ہو۔ شہزادہ زہرا کے ان دو نونہالوں کا عکس جو ہے وہ پانی پر نظر آ رہا ہے، وہ پانی میں یہ دو گلاب نظر آ رہے ہیں۔ ایک کنیز پانی بھرنے آتی ہے، کہا جاتا ہے جلدی جلدی میں آپ کو آگے لے کر کے جاؤں۔ ایک کنیز جب پانی بھرنے آئی، جب وہ پانی بھرنے کے لیے جب مشکزہ پانی میں جو ہے وہ ڈالتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ پانی کی سطح پر دو عظیم چہرے نظر آ رہے ہیں، دو خوبصورت چاند نمودار ہوئے ہیں۔ جب اس خاتون نے، اس کنیز نے جب سر اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ یہ دو شہزادے ہیں، دو حسین و جمیل خوبصورت بچے ہیں۔ قربان جائے نا، آج کسی کے گھر میں خوبصورت بچے پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کسی کی دعا کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی نیکی ہوگی کہ اتنے خوبصورت بچے پیدا ہوئے۔ ذرا تصور کریں، یہ بچے رسول اللہ کے گھر کے شہزادے ہیں، یہ خوبصورتی امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور یا رسول اللہ، آپ کا سارا گھرانہ نور کا۔ قربان جائے، جب اس کنیز نے جب بچوں کو دیکھا، پوچھا بچوں تم ہو کون، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جب ایک میٹھا انداز سنا، جب میٹھی گفتگو سنی تو ان بچوں نے کہا ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں، ہمارے والد کو جو ہے وہ مظلومیت کے ساتھ کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اس کنیز نے جب سارا ماجرا سنا تو وہ کنیز کہتی ہے جو میری مالکہ ہے، جو میری مخدومہ ہے، وہ آپ کے گھر کی بڑی احترام کرتی ہے، وہ سیدہ پاک کی بڑی خدمت گزار ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے کر کے چلتی ہوں۔ لہذا ان دونوں شہزادوں کو وہ اپنے مالکہ کے گھر لاتی ہے۔ جب اس کی مالکہ نے جب ان نونہالوں کو دیکھا، سیدہ زہرا کے دو غلاموں کو دیکھا تو گویا کہ اس کی خوشی کی کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ کہتی ہے آج تو میرے مقدر کی معراج ہو گئی، میرا گھر کہاں، سیدہ زہرا کے آنگن کے گلاب کہاں، آج یہ آئے ہیں تو یہ میرے مقدر کی بات ہے۔ المختصر، اس کی مالکہ نے، اس خاتون نے، اس محب اہل بیت نے ان دونوں شہزادوں کو جو ہے دوبارہ اپنے انداز میں نہلا دھلا کر کے انہیں کھانا کھلایا گیا۔ پھر جو ہے ایک کمرے کے اندر، چونکہ رات بھر کے تھکے ہارے تھے، رات بھر چلتے چلتے تھک چکے تھے، دونوں شہزادوں کو ایک کمرے میں نرم اور بہترین بستر بچھا کر کے سلا دیا گیا۔ اب وہ دونوں شہزادے یہ سمجھ رہے ہیں یہ گھر ہماری جو ہے بڑا ہمارا محافظ بن جائے گا، اس گھر کے اندر ہم محفوظ ہوں گے۔ اسی اسنا میں دونوں بچوں کے آنکھ لگ گئی۔ اب جو ہے ہانپتا کانپتا جو ہے وہ اس خاتون کا شوہر جو ہے جس کا نام حارث تھا، بدبخت جو ہے کتے کی طرح ہانکتے ہوئے گھر پہنچا۔ اس کی بیوی نے پوچھا اے حارث اتنا ہانک کیوں رہے ہو، یہ تیری سانسیں کیوں پھول رہی ہیں؟ اس حارث نے کہا المختصر کہ میں دن بھر جو ہے مسلم کے دو بھاگے ہوئے بچوں کو معاذ اللہ ڈھونڈتا رہا، گلی گلی ڈھونڈ لیا، گھر گھر کو چھان لیا، کہیں مسلم کے بچے مجھے نہیں ملے۔ اتنا طویل میں نے سفر طے کیا کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا، میں تھک گیا ہوں، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ جب یہ کھانا کھا کر کے بے خیرت جو ہے وہ شیطان کی طرح لیٹ گیا، ادھر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کا آخری پہر ہے، دونوں شہزادوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ رسول اللہ خواب میں تشریف لا رہے ہیں، اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، حضور پوچھ رہے ہیں
اے مسلم اب تم خود آ گئے، میرے شہزادوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ میرے شہزادوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ میرے شہزادوں کو کس کے سہارے چھوڑ آئے ہو؟ حضرت مسلم ابن عقیل سر جھکا کر کے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، نانا جان ان قریب میرے بچے میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ان قریب وہ آپ کے دامن میں آ کر کے لپٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر! دونوں بچوں کو ایک ہی خواب دکھایا گیا، جیسے ہی دونوں بیدار ہوئے ایک دوسرے کو باہوں میں باہیں ڈال کر کے رونے لگے۔ اب چونکہ دونوں نے خواب دیکھا تھا، میں نے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا، دوسرا کہتا ہے میں نے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان قریب ہم نانا کے پاس پہنچ جائیں گے۔ بھیا اس کا ماجرا کیا ہے؟ دونوں کی آہیں اتنی زور زور سے آہیں بھرنے لگے۔ بغل والے کمرے میں وہ بدبخت شیطان نما انسان یزیدی بدبخت جو ہے وہ حارث کے آنکھ کھولی۔ اس نے کہا چونکہ یہ بے اولاد تھا، اس کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی، پڑوس میں کوئی مکان نہیں تھا، یہ بیدار ہوا، اس کے آنکھیں کھلی تو اس نے کہا یہ میرے گھر رونے کی، بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی عورت نے، اس کی بیوی نے کہا پڑوس میں کوئی رو رہا ہوگا، تو سو جا، تو تھکا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں دیکھوں یہ آواز میرے ہی گھر سے آ رہی ہے۔ وہ ظالم ڈھونڈتا ڈھونڈتا بالآخر اسی کمرے میں پہنچا جہاں سیدہ پاک کے شہزادے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی حارث نے دروازے کو لات مارا، دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب تک وہ بچے بظاہر یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ گھر ہمارے محبین کا ہے، ہمارے چاہنے والوں کا ہے، ہم سے محبت کرنے والوں کا ہے۔ ان بچوں سے یہ حارث پوچھتا ہے بتاؤ تم کون ہو؟ حارث کے سوال پر انہوں نے بڑی معصومیت کے ساتھ اتنا کہا ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا وہ آگ بگولا ہو کر کے ان بچوں پر تماچے مارنا شروع کر دیا، ان بچوں کے گالوں پر تماچے مارنے لگا۔ اللہ اللہ! روح کا جو ہے وہ کانپ اڑتی ہے، ان شہزادوں کو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے دن بھر جو ہے میں گلی گلی گھومتا رہا، تم جو ہے میرے ہی گھر میں آ کر کے چھپے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر! جب رات کا آخری پہر تھا اس نے اس کمرے کو بند کر دیا۔ صبح جیسے ہوئی دونوں شہزادوں کو گھسیٹتے ہوئے المختصر جو ہے وہ فرات کے کنارے لے گیا، لے جا کر کے ان بچوں کو کہتا ہے کہ اب میں تمہیں قتل کر دوں گا، یزید کے پاس سے مجھے بڑی دولت ملے گی، مجھے بڑا مال و زر جو ہے وہ میرے ہاتھ آئے گا۔ اللہ اکبر! ادھر اس کی بیوی کہتی ہے اے حارث اپنے ہاتھوں کو ان شہزادوں کے خون سے رنگین نہ کر، اپنے ہاتھوں کو ان شہزادوں کے خون سے رنگین نہ کر، تیری آخرت تباہ ہو جائے گی، تیری آخرت خراب ہو جائے گی۔ جس کے دل پر دنیا سوار ہو جاتی ہے، اس حارث بدبخت نے اپنی بیوی کی ایک نہیں سنی، اس نے نیزہ ایسا مارا کہ اس کی بیوی زخمی ہو گئی، اپنی کنیز کو شہید کر دیا۔ اب جو ہے دونوں شہزادوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے ابھی میں تمہیں قتل کروں گا اور جلدی سے جا کر کے اپنا انعام حاصل کروں گا۔ اس بدبخت نے تلوار اٹھائی، چھوٹا کہتا ہے میں اپنے بھیا کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر! جب چھوٹا آگے بڑھا تو بڑا کہتا ہے میں اپنے چھوٹے بھائی کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھوں گا، لہٰذا مجھے پہلے قتل کر دیا جائے۔ چھوٹا کہتا ہے نہیں مجھے پہلے قتل کیا جائے۔ المختصر اس بدبخت نے ایسی فضا میں تلوار لہرائی کہ ایک ہی جھٹکے میں دونوں سیدہ زہرا کی کلیوں کو ان کے باغ سے اجاڑ دیا۔ دونوں شہزادے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے، انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون! اس بدبخت نے دونوں شہزادوں کا سر ایک تھیلے میں ڈال کر ابن زیاد کے پاس پہنچ کر کے کہتا ہے او ابن زیاد تو نے اعلان کیا تھا مجھے بڑے مال و زر سے نوازا جائے گا، بہت زیادہ دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا، یہ دیکھ تیرے دشمنوں کا سر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا میرے کون سے دشمن، ان کے سروں کو دھو کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب ابن زیاد کے پاس جو ہے وہ سروں کو لایا گیا تو پتا چلا کہ یہ مسلم ابن عقیل کے دو شہزادے ہیں۔ اس ابن زیاد بدبخت نے جو ہے وہاں حضرت مشکور کی شہادت ہم جو ہے وہ دوران گفتگو رہ گئی۔ جب ابن زیاد نے جب حضرت مشکور سے پوچھا شہزادوں کو تم نے کیا کیا، تو ابن مشکور کہتے ہیں میں نے ان کو آزاد کر کے آخرت کا سودا کیا ہے، جنت رسول اللہ سے خریدی ہے، جس کی بنا پر حضرت مشکور کو بھی جو ہے
وہ شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں ابن زیاد کے بچوں کو کے سروں کو لے کر کے جب ابن زیاد کے پاس لایا گیا، ابن زیاد نے کہا بدبخت تجھے کس نے کہا ان بچوں کو تو قتل کر دے؟ میں نے یزید کو خط لکھا ہے، اسے فکر ان بچوں کی نہیں ہے، اس خط کی ہے جو یزید کی طرف روانہ کر چکا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے میں نے یزید کی طرف خط بھیجا ہے کہ میں نے مسلم ابن عقیل کے بچوں کو قید کر لیا ہے، جیسے آپ کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر یزید ان بچوں کو زندہ طلب کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ اسے اپنی دنیا کی فکر ہے، دنیا کی لالچ ہے۔ اب اس بدبخت نے ابن زیاد نے حکم دیا تجھے کس نے کہا تھا کہ تو ان شہزادوں کو قتل کر؟ تو وہ کہتا ہے اگر میں لاؤں گا ان بچوں کو پکڑ کر کے تو پورا کوفہ انہی کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ کوفہ کا حال ہے۔ اگر میں لاتے ہوئے درمیان راستے میں اگر کوئی ان بچوں کو مجھ سے چھین لیتا تو وہ دولت انہیں مل جاتی، میں محروم رہ جاتا ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے اگر یہ تجھے ڈرتا تو کہیں انہیں قید کرتا، کہیں انہیں تو چھپا کر کے رکھتا، میں خود انہیں اپنے پاس بلوا لیتا۔ تو وہاں اس نے پورے اپنے سپاہیوں پر نگاہ ڈالی، ان میں ایک محب اہل بیت نظر آیا جن کا نام مقاتل ہے۔ اس مقاتل کو ابن زیاد نے حکم دیا اسے لے جاؤ بدبخت کو، جہاں ان شہزادوں کو اس نے شہید کیا، مسلم کے بچوں کو شہید کیا، وہیں جا کر کے اس کی گردن اڑا دو۔ یہ جب فرمان مقاتل کو دیا گیا وہ بڑے جوش کے ساتھ، بڑی خوشی جو ہے وہ حارث کو لے کر کے نکلے ہیں۔ اللہ اللہ پورے کوفہ کے بازاروں سے گھمایا جا رہا ہے، بڑی ذلت کے ساتھ جو ہے وہ کوفہ کے بازاروں سے لے کر حضرت جو ہے مسلم کے قاتل، حضرت مسلم کے بیٹوں کے قاتل حارث کو کوفہ کے نہر فرات کے پاس جو ہے لے جایا گیا۔ مقاتل کہتے ہیں اسے بڑی دردناک ایسی سزا دوں گا رہتی دنیا تک جو ہے اس بدبخت کو جو ہے دنیا یاد کرتی رہے گی۔ مقاتل کہتے ہیں پہلے اس کے ٹانگیں کاٹی جائے، اس کے بعد اس کے ہاتھ کاٹے جائے، اس کے بعد اس کے ناک کاٹی جائے، اس کے کان کاٹے جائے اور اسے تڑپتا ہوا یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ جب سارا معاملہ ہوا، سب ہاتھ پیر ناک کان کاٹے گئے، وہ تڑپ کر کے وہ وہی وہ جو ہے واصل جہنم ہوا۔ اب جو ہے یہاں مورخین لکھتے ہیں تاریخ طبری میں، علامہ امام طبری نقل کرتے ہیں وہ شہزادوں کے سروں کو حضرت مسلم ابن عقیل کے شہزادوں کے سروں کو جب مقاتل نہر فرات کے قریب لے گئے، وہ لاشیں جو نہر فرات میں ڈوب چکی تھی، جسے حارث نے فرات کے حوالے کر دیا تھا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں پانی کسی کو جلدی جو ہے بہت زیادہ دیر تک اسی جگہ پر پانی میں کوئی چیز نہیں رہتی، خاص کر کے جو ہے اگر آدمی اس میں ڈوب جائے، یہاں ڈوبتا ہے کہیں اور جا کر کے باہر نکلتا ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے شہزادوں کی شان یہ ہے، جیسے ہی نہر فرات کے قریب جو ہے مقاتل نے ان شہزادوں کے سروں کو ڈالنا چاہا، وہ ان کے وجود مسعود پانی سے باہر نکل رہے ہیں، پانی سے باہر نکلے۔ مورخین لکھتے ہیں جیسے ہی ان کے وجود کو، ان کے جسموں کو پانی سے نکالا گیا، ان کی گردنیں خود بخود ان کے وجود سے جڑ گئی ہیں، ان کے وجود سے جڑ گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہیں کو دریائے فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے ان کی قبریں بنائی گئی۔ اب اس بدبخت حارث کو دریائے فرات میں ڈالا گیا۔ دریائے فرات نے فرعون کی طرح، جس طرح فرعون کو پھینکا گیا، فرات نے حارث کو پھینکا، دوبارہ ڈالا گیا، دوبارہ جو ہے دریا نے اسے پھینکا۔ المختصر جب اسے قبر کھود کر کے گڑایا گیا، قبر نے اسے تسلیم نہیں کیا، وہ اس جہنم میں بعد پہنچا، مقاتل نے یہی آگ لگا کر کے اس کے وجود کو جلایا گیا۔ المختصر عزیزان محترم، گویا کہ کہا گیا کہ حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادوں کی شہادت بہت جلدی رنگ لائی، اور اس جو ہے بدبخت کی دنیا بھی خراب ہو گئی اور آخرت بھی خراب ہو گئی۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ ہوا بیان وہ آغاز باب تھا۔